اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ سورہ توبہ ہے، 17 اور 18 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ توبہ بالکل آخری دور کی سورہ ہے، گویا پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور آخری نصیحتیں اس میں کی جا رہی ہیں، اور یہ واحد سورہ ہے قرآن کی جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ سورہ ایک ننگی تلوار کی حیثیت سے مشرکین کے لیے نکالی ہے، کیونکہ اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ ہر سورہ سے پہلے ہے کہ اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا مالک ہے۔ لیکن جب مشرکین کا معاملہ آیا تو آغاز میں ہی کہا گیا کہ اللہ بالکل بیزاری کا اعلان کرتا ہے شرک کرنے والوں سے، بالکل ذرہ برابر اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ اللہ کے ساتھ اگر تعلق نہیں، رسول کے ساتھ تعلق ہے۔ رسول کا دین وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرنا اور رسول کی اطاعت نہ کرنا یہ دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والوں کو بتایا گیا تھا کہ دیکھو، ان کو کہو کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو اس کے بعد یہ ہے کہ میری پیروی کرو۔ اللہ نے رسول بنایا ہے ہر دور کے اندر اسی طریقے سے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے چھانٹا ہے اس ماحول کے اندر سے اپنی رسالت کے لیے، اور یہ کتاب نازل کی ہے۔ یہ انسانیت ہے، ان کو جگاؤ، یہ کہیں غفلت میں نہ مارے جائیں، اور ان کو بتاؤ کہ تمہارا مالک اور خالق رب تم سے کیا چاہتا ہے، تمہیں اس نے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ درس آتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ جب اپنی قوم کو مخاطب کیا تو اسی انداز سے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، پوجا پاٹ کے لائق نہیں ہے، ڈر اور خوف کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ جتنا جو کچھ تم کرتے ہو، وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِي، اللہ کے علاوہ جتنوں کی یہ پرستش کرتے ہو، ان کی چادریں چڑھاتے ہو، دیے جلاتے ہو، مرادیں مانگتے ہو، خوف کھاتے ہو، بالکل نہ کرو۔ بالکل یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی بندگی کی جائے، ان کو بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا کہ ان کی بندگی کی جائے، بلکہ ان کو پیدا کیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی ہے، اور جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو جہانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اندازہ لگائیے، یہ ایک ملا علی قاری ہیں جنہوں نے موضوعات کبیر کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ موضوعات کبیر، موضوع کہتے ہیں گڑھی ہوئی روایتیں
یعنی بڑی بڑی جو گڑھی ہوئی روایتیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس روایت کو شامل کیا ہے، یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، اور ساتھ ہی تبصرہ کرتے ہیں کہ ہے تو گڑھی ہوئی روایت لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ غور کیجئے، اس طرح ان کی مت ماری جاتی ہے ان سرپھروں کی، جب خود کہہ رہے وہ گڑھی ہوئی روایت ہے، گڑھی ہے کسی وضع نے، تو معنی اور مفہوم کے لحاظ سے کس طرح ٹھیک ہے؟ معنی اور مفہوم ہی کے لحاظ سے تو غلط ہے، پورے قرآن کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کا انکار ہے، پورے نبیوں کی زندگی اور دعوت کا انکار ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کے اندر کیا دعوت دیتے رہے ہیں؟ 950 سال یہی دعوت دیتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں، اور میری پیروی کرو۔ ساتھ یہ نہیں کہ میری بندگی کرو، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدے کرو، مجھے اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھو، اور جب کبھی مشکل مصیبت آئے تو یا نوح مدد پکارو، اس طرح نہیں ہے، بلکہ میری پیروی کرو۔ دیکھو میں اللہ کو پکارتا ہوں۔ اور قوم کیا کر رہی تھی؟ جھگڑا کیا تھا؟ قوم جو تھی وہ 5 اولیاء اللہ کو، صالحین کو، جو اس سے پہلے گزر چکے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو انسان تھے آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام ایک نبی کی حیثیت سے زمین کے اوپر تشریف لائے، پوری طرح فہم و فراست کے ساتھ آئے ہیں، حق اور باطل کی پہچان کے ساتھ آئے ہیں، جنت کو دیکھ کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی تھا کہ اب میری طرف سے جب رہنمائی پہنچے تو جو اس رہنمائی کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی غم، کوئی پریشانی اس کے لیے نہیں ہوگی، ذرا برابر، جو پیروی کرے گا۔ اور جو منہ پھیرے گا، انکار کرے گا، تو اسی وقت بتایا گیا تھا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ وہی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ہر دور کے اندر کتابیں نازل کی جاتی رہی ہیں، اور لوگوں کو یہی بات بتائی جاتی رہی ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو، اور جس نے بھی تمہیں اللہ کی بندگی سے ہٹایا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، اس کا انکار کر دو۔ جس نے بھی، چاہے وہ کوئی ہو، کسی پر چوٹ لگے تمہاری اس بات کی، کوئی ناراض ہو، کسی کی پرواہ نہ کرو، تب تم اللہ کے بندے بن سکتے ہو۔ تو سورہ نوح کے اندر ان بزرگوں کے نام بھی آئے ہیں، صالحین کے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں اس دور کے جو بڑے بڑے مولوی تھے، بڑے بڑے ان کے لیڈر تھے، وہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ دیکھنا لا تذرن ودا ولا سوا ولا یوس و یوق و نصر، کہ دیکھو یہ نوح علیہ السلام جو ہیں، نوح یہ تمہیں چھڑائیں گے اپنے بزرگوں سے جن کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، تو اگر باقیوں کو چھوڑ دیا تو ان 5 کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ 5 ود، بابا، یوس، یوق اور نصر کا کیا کہنا، یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کی روایت کے اندر بتایا، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نام آئے ہیں سورہ نوح کے اندر، یہ اس قوم کے 5 صالحین تھے، نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، مومن تھے۔ جب یہ مر گئے، لوگ ان کی قبروں کے اوپر وابستہ ہو گئے، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہماری قوم قبروں کے اوپر پوجا پاٹ کرتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا ہے تو لاہور جا کر باٹی چوک میں جا کر دیکھو یہ قبر کس طرح پوجی جا رہی ہے۔ وہاں نہیں جا سکتے ہو تو اسلام آباد بری امام جسے کہتے ہیں، وہاں جا کر اس قبر کا نظارہ کرو، کس طرح وہاں چادریں چلائی جا رہی ہیں، کس طرح ماتھے رگڑے جا رہے ہیں، نظر و نیاز ہو رہی ہے، بری کر کھری کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کراچی جاؤ جہاں 7 شریف کہتے ہیں، اور وہاں کس طرح اس قبر کی بندگی ہو رہی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی جا کر دیکھو کس طرح نظر و نیاز کی جا رہی ہے، پکاریں لگائی جا رہی ہیں، ساری قوم ہے اس کے اندر۔ اور دنیا کے اندر جاؤ، بغداد جا کر دیکھو عبد القادر جیلانی کی قبر کس طرح پوجی جا رہی ہے۔ نجف میں جا کر دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کس طرح پوجی جا رہی ہے، اس کے اوپر گنبد بنائے گئے اور سونے کے اس کے اوپر لگائے گئے، ساری چیزیں ان کی بندگی ہو رہی ہے، ہر جگہ اللہ کے بندے۔ کوئی خطہ زمین کا ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے گنبد نہ سجا دیے ہوں، کہیں ہرا گنبد ہے، کہیں پیلا گنبد ہے، کہیں نیلا گنبد ہے۔ اس طرح یہ قوم ہے قبر پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا ہو گئی، حالانکہ جانتے ہیں، اپنے علماء سے بھی پوچھ لو، ان کے مولویوں سے پوچھ لو، کیا نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے کہ قبروں کو کچا رکھنا، اس کے اوپر کوئی مزار نہ بنے، کوئی گنبد نہ بنے؟
اور ان کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھنا۔ ایک ہی حدیث کے 3 حصے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ضد ہے، انہوں نے قبروں کو پکا کیا، اوپر مزار بنائے، اور پھر اس کے بعد عرس اور میلے شروع ہو گئے۔ آج یہ قبر پرستی خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ وہی ساری باتیں جو ہندو اپنے مورتیوں کے ساتھ کرتا ہے، بتوں کے ساتھ کرتا ہے، وہی مسلمان آج اپنی ان قبروں اور مزاروں اور درگاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہندو وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر کھڑا ہو کے کہتا ہے پرنام پرنام بابا، وہ اس کا جو ہوتا ہے مہاراج، پرنام مہاراج، اور ہمارا یہ مسلمان ہے یہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سلام بابا۔ وہ تھوڑا سا جھکتا ہے نیچے، سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے ڈھنڈوت ہے، مہاراج کی ڈھنڈوت ہے۔ اور ہمارے یہ علماء ہیں، یہ کہ جاتے ہیں وہاں اور عوام بھی جاتی ہے، سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تعظیمی ہے، سجدے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے اسی طرح کے احکامات دیے ہیں، گویا یہ سارا دین اللہ نے بنایا ہے۔ اس طرح اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی طرح وہ بھی یہی کہتے تھے جب ان کو منع کیا جاتا تھا، ٹوکا جاتا تھا، نہ کرو، شرک ہے، آباء و اجداد غلط تھے، غلط لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ اور اب آباء و اجداد ہی کو اگر آپ نے دلیل بنانا ہے تو آباء و اجداد میں نیک لوگ بھی تو گزرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تو تمہارے سب سے بڑے جد امجد تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، سارے وہ مکہ کے جو لوگ تھے، اسماعیل علیہ السلام وہاں آباد ہوئے تھے اور وہ قبیلہ آیا تھا۔ تو بڑوں میں سے اگر کسی کی پیروی کرنی ہے تو یہ نیک لوگ جو گزرے ہیں، یہ تو بتوں کے دشمن تھے، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا کرتے تھے، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں کیا کرتے تھے، ان کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلتے تھے، پوچھتے تھے، پکارتے تھے ان کو، کہتے تھے ہم ان کے طریقے کے اوپر ہیں۔ بالکل یہ آج کا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہ جب پکاریں لگاتے ہیں، کوئی یا علی مدد کی پکار لگاتا ہے، کوئی یا رسول مدد کی پکار لگاتا ہے، تو ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، پکارنا شرک ہے، پکارنا صرف اللہ کا حق ہے، لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا، اس کی پکار یہ حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی تم پکاریں لگاتے ہو یہ شرک ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا تھا، کہو قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ کیونکہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، لات منات حبل کو پکارتے تھے، تو بتایا گیا کہ تم پکارتے ہو، میں نہیں پکارتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ پکار کا شرک، تو ان کو جب بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم ان کے ساتھی ہیں، وہ ہر مشکل مصیبت میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، ان کے اوپر بھی مشکلیں مصیبتیں آتی تھیں، اور لوگ جانتے بھی انہی سے پوچھو تو کہتے ہیں ان کی زندگی بڑی مشکلات میں گزری ہے۔ پر جو مشکلات میں جن کی زندگی گزری ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ان کے اوپر تو آزمائش تھی نا جی، وہ تو اللہ کو پکارتے تھے۔ بھائی ان کے اوپر جب آزمائش تھی وہ اللہ کو پکار کر کامیاب ہو گئے، اب تمہاری باری آئی ہے، تمہارے اوپر بھی آزمائش ہے، مشکل مصیبت بھی آئے گی، اچھے دن بھی آئیں گے، اور پھر آزمایا جاؤ گے کہ تم اللہ کو پکارتے ہو یا کسی اور کو پکارتے ہو۔ آج دیکھیے کس طرح ہمارے زمیندار بھائی ہیں، اپنی فصلوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور اگر پوچھو پاس سے گزرتے تھے، ہم کہتے تھے برکت ہو، کہتے تھے اللہ کرے جی، برکت اللہ کرتا ہے، برکتوں والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے جی، فصلیں بڑی اچھی ہو گئی ہیں جی، اور بارشیں وقت پر ہوئی تھیں، اب سمیٹ رہے ہیں، دانے اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں، بھوسا بھی اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں دیکھو، کیسی کیسی مشینیں، کٹنگ والی مشینیں آ گئی ہیں، اور تھریشر بھی آ گئے ہیں۔ یہ ساری کس کی مہربانی ہے میرے بھائیوں؟ اس کے بعد کس کی نظر و نیاز ہونا چاہیے؟ یہ روزی کا انتظام کون کر رہا ہے؟ تو بتاؤ پھر داتا کون ہے، روزی دینے والا کون ہے، خزانے بخشنے والا کون ہے؟ تو کہہ دو اللہ ہے، اتنی سی بات ہے، یہی ہمارا جھگڑا ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ساری نعمتیں اللہ کی ہیں تو اس کے بعد دوسروں کا شکریہ ادا کیوں کرتے ہو؟ پھر بابا صاحب سامان کے دیے کیوں جا کے جلاتے ہو؟ حلوہ وہاں جا کر، یہ حلوہ گندم کا بنتا ہے، یہ گندم تو اللہ نے پیدا کی تھی، سوجی اللہ نے پیدا کی ہے، اس کے اندر جو گھر کا گھی ڈالتے ہو،
بھینس کے اندر سے دودھ نکلا، دہی بنا، پھر مکھن بنا، اس کو گرم کیا اور دیسی گھی اس حلوے کے اندر ڈالا ہے، تو یہ بھینس تو اللہ نے پیدا کی تھی، اور دودھ اللہ پیدا کرتا ہے، گھی اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ نے یہ تمہارے لیے نعمتیں بکھیر دی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ درباروں کے یہ حلوے کیوں چڑھنا شروع ہو گئے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ اتنا جھگڑا ہے، یہ شرک ہے، یہی تو بات آپ ہوتا ہے، یہ شکر گزاری ان کی کرتے ہو، اور اللہ اس کو شرک کہتا ہے، اور مالک نے اعلان کر دیا ہے کہ دیکھو شرک کر کے اگر میری طرف آ گئے، میرے پاس آ گئے، تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گا، ہر گناہ کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چور معاف ہو جائے گا، بڑے سے بڑا نمبر 10 نمبریہ چور اور 10 نمبریہ بدماش، قتل کرنے والے، بلکہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 100 قتل کیے تھے، اندازہ لگائی قتل کتنا بڑا جرم بتایا اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن 100 قتل کرنے والا بھی جب توبہ استغفار کی تو مالک نے اس کو معاف کر دیا، جو چاہے کرے، بدکاروں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، جہنم سے نکلتے رہیں گے، بڑے بڑے گناہگار نکلیں گے، بڑا عرصہ لگے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کبھی جہنم کی آگ سے نہیں نکل سکیں گے میرے بھائیو، یہ چیخیں گے، چلائیں گے، حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہماری باری نہیں آ رہی ہے، فرشتے کہیں گے حضرت صاحب آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی، تمہارا جرم دوسرا ہے، یہ تو قاتل تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، اپنی اپنی سزائیں کاٹ کے نکل، مشرک نہیں تھے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں کرتے تھے، درباروں پر نہیں جاتے تھے، بتوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے، مزاروں کے ملنگ نہیں تھے، یہ بس گناہگار تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو تو بغیر سزا کے معاف کر دیا میدان محشر کے اندر، اور کتنے جو بہت بڑے گناہگار تھے جن کو اللہ نے مناسب سمجھا ان کو سزائیں بھی دی اللہ تعالیٰ نے، لاکھ سال صحیح، کروڑ سال صحیح، آخر وقت آگے ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے وہ وقت ان کا پورا ہو جائے گا، اور جو آخری جہنمی جہنم سے نکلے گا، ایک نیکی بھی اس نے نہیں کی ہوگی بلکہ گناہ سے اس نے زمین کو بھر دیا ہوگا، اور مومن تھا، لیکن وہ جو نکلے گا آخری جہنمی، جس کے بعد کوئی نہیں نکل پائے گا۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مختلف حدیثوں کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، کہ اس کی اتنی بڑی سلطنت ہوگی، وہاں اتنی بڑی بادشاہی ہوگی، اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی، اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، جس کی وسعت آگے اور کائنات کے اندر زمین اور آسمان جتنی، جہاں چاہے سیر کرے، عیش کرے، لگژری لائف وہاں ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ایسے ایسے کھانے کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہیں ہیں، ایسے ایسے محلات ہوں گے، یہ اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو بتا دی گئی ہیں، باقی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کیا نعمتیں وہاں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، کوئی جان نہیں جانتی، کوئی جان نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے میرے بھائیو، ہر جگہ کڑی شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر کہا گیا من صام رمضان ایمان و احتساب، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، کڑی شرط ہے، ایمان اس کا بالکل خالص ہے، اور پھر احتساب اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے پچھلے گناہوں کوئی معافی کی درخواست کرے اللہ تعالیٰ سے، اور ثواب کی نیت ذہن کے اندر ہو کہ میرا مالک کا وعدہ ہے کہ میں اگر اس طرح روزے رکھوں گا تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا من قام رمضان، رمضان کے مہینے میں قیام جس نے کیا، جسے تراویح کہتے ہیں، ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مومنوں کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، آج کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، سحری کے ٹائم یہ آوازیں لگاتے ہیں روزے دارو اٹھو، اور اس کے بعد اسی مسجد کے اندر سے 11 تاریخ جب آئی ہے تو وہاں 11ویں شریف چل رہی ہے، 11ویں شریف، غیر اللہ کی نظر و نیاز اس مسجد کے اندر سے اندازہ لگاؤ، اس کا نام رکھا ہے مسجد غوثیہ، یہ غوثیہ ہے، یہ جو غوث کے پروانے ہیں اور داتا کے دیوانے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، یہ ان کی مسجد وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی بندوں کو سجدے ثابت کر رہا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ مان لو، بس یہ مسجد ہے، اس بنیاد کے اوپر بنی ہے، اور مالک کیا کہتا ہے؟ سورہ توبہ کی یہ 17 نمبر آیت ہے، سنو، مالک فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، شرک کرنے والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدیں بنائیں، اور ان کو مسجد بنانے کے لیے کہا کس نے ہے؟ اللہ نے تو کوئی نہیں کہا ان کو، اللہ نے تو مومنوں کو کہا ہے،
مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو مومن ہوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ہے، 11ویں کرنے والے کے اوپر، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے کے اوپر، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے کے اوپر، تعزیہ اٹھانے والے کے اوپر، انبیاء کو سجدے ثابت کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی روزے فرض نہیں کیے۔ اور بتایا ان الصلاۃ، یہ جو صلاۃ ہے کانت علی المؤمنین، یہ مومنوں کے اوپر ہے جن کا ایمان بالکل کھرا ہے، ان کے اوپر یہ صلاۃ ہے۔ یہ صلاۃ پڑھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کریں جس کو مسجد کہا جاتا ہے، یہ مسجد ہے، یہ سجدہ گاہ ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے یہ بنائی جاتی ہے کہ یہاں اللہ کو سجدے کریں گے، اللہ کو رکوع کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور یہ مسجد ہے، اللہ کا ذکر یہاں ہوگا، یہاں بیٹھ کر اللہ کے دین کو پھیلانے کے منصوبے بنیں گے، شرک کا رد ہوگا، یہاں یہ مسجد ہوتی ہے۔ اور بتائیں کتنے بدبخت ہیں کہ جو اس طرح کے لوگوں کو جو خالص اللہ کے بندے ہوں اور مومن ہوں، ان کو اپنی مساجد میں کہتے ہیں یہاں تقریر نہ کرو کہ خالص اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کا معاملہ کرو کہ پھر بے شک کر لو، لیکن ہماری مسجد میں آ کر آپ یہ تقریر کریں کہ اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ مشکل کشا ہے، تو اس کے بعد یہ برداشت نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ بتاؤ تمہیں کہا کس نے ہے شرک کرنے والوں کہ اللہ کی مسجدیں بناؤ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ تم اپنے کفر کے اوپر گواہی دے رہے ہو، اپنے انکار کے اوپر گواہی دے رہے ہو کہ تم اللہ کے خالص بندے نہیں ہو، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کی بندگی کرتے ہو، دوسروں کے سامنے جھکتے ہو، مزاروں کے سامنے جھکتے ہو، پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہو، تعویذ تم نے پہنا ہوا ہے۔ تو بتاؤ تمہیں کس نے کہا مسجد بنانے کے لیے؟ مسجد تو مومن بناتے ہیں۔ بتایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال جو کوئی نیک کام بھی سرنے عام حالات میں کیے تھے وہ بھی برباد ہو گئے اس وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، ان کے اعمال کی تعریف کی اور بڑا ان کو شاباشی دی کہ بڑے زبردست قسم کے لوگ تھے، اور اس میں یعقوب علیہ السلام کا نام اور یوسف علیہ السلام کا بھی نام اس میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اور بڑے بڑے برگزیدہ انبیاء کا نام لینے کے بعد آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا سارا کیا کرایا کارنامہ حیات برباد کر دیا جاتا۔ اور سورہ زمر کے اندر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نبی کو میں نے یہ بات بتائی، ہر نبی کو، اور آپ آخری ہیں، آپ بھی سن لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا۔ اب دیکھیں صرف ایک لفظ بولا اللہ تعالیٰ نے، وہاں شرک کی اقسام نہیں بیان کی ہیں، شرک بڑی واضح چیز ہوتی ہے کہ اگر تو نے بھی شرک کیا، یعنی اگر تو بھی میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا، اگر تو بھی میرے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کے لیے کسی اور کا جھنڈا بلند کیا، کسی اور درگاہ پر ماتھا ٹیکا، اگر تو نے بھی، تو سن لو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تاکیدی سیغوں کے ساتھ کہ ضرور بالضرور تمہارا نامہ اعمال بالکل برباد کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے بندو کس طرح یہ زور ہے اس کے اندر، قرآن کا یہ مضمون ہے، یہ نص ہے قرآن کی، یہ نص ہے قرآن کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بتایا کہ ان کے اعمال بالکل برباد، وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں شرک کرنے والے ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے ہمیشگی۔ اللہ کے بندو ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کا اس کے اندر سے گزر ہو جائے تو یہ بدبختی کی انتہا ہے، ایک لمحے کے لیے، اور ایسے لوگ جو وہاں ہمیشہ کے لیے ٹھونس دیے جائیں گے، ان کی بدبختی کا اندازہ لگاؤ۔ اب مالک نے 18 نمبر آیت کے اندر بتایا کہ اب سنو مسجدیں کون بنائیں، کن کو کہا گیا ہے کہ مسجدیں بنائیں؟ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، پہلی بات تو یہ ہے مسجدیں وہ بنائیں من آمن باللہ، جو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ مسجد توحید بنائی گئی تھی اللہ کے بندو کہ ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ کو اپنا داتا مانتے ہیں، دستگیر مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، اور ہم ہر مشکل مصیبت میں ایک ہی ذات کو پکارتے ہیں، اسی کے سامنے رکوع ہیں، اسی کے سامنے سجدے ہیں، اسی پر بھروسہ ہے، اسی پر توکل ہے۔ کتنی مصیبتیں آئی تھیں، کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، سب نے ایک کر لیا، پوری اتحاد
قائم ہو گیا، لیکن اللہ کے بندے اللہ کے بھروسے کے اوپر جمے رہے کہ ہمارا مالک اور خالق بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کی حفاظت بڑی مضبوط حفاظت ہے، اس کی نگرانی اور نگہبانی بڑی زبردست ہے۔ اور بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں وہ مسجدیں بنائیں، والیوم الآخر، اور صحیح معنوں میں آخرت کے یہ چاہنے والے ہیں، آخرت کے ماننے والے ہیں، ان کو پورا یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب کے مراحل سے گزرنا ہے، ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے، ایک جہنمی ہونا ہے، اور وہ فیصلہ اس بنیاد کے اوپر ہونا ہے، اس نظریات کے اوپر ہونا ہے، اللہ کے بندوں عقیدے کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ ہوگا۔ فرمایا صلاۃ قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ، یہ ان کی خاص خوبی کہ صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہاں زور دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ ہیں جو جن سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ صحیح رائے راست پر ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ایمان خالص کے اوپر ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں میرے بھائیوں، سادہ سادہ باتیں ہیں اور سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ سادہ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ، اس کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بتایا گیا اس طرح کہو میرے بندو، مجھے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ اور پھر عہد و پیمان کیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد مانگوں گا، اور پھر صراط مستقیم مانگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب الحمدللہ رب العالمین بندہ کہتا ہے تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو مالک اوپر سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ بالکل میرے سپرد کر دیا، سرنڈر کر گیا میرا بندہ، کہ مالک یوم الدین، کہ بس وہ حاکم ہے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ شفاعت پوری کی پوری شفاعت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو کہے گا، جس کے لیے کہے گا، یہ شفاعت ہے سادہ سی۔ مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو شفاعت کریں گے وہ ان کو اللہ عزت دے گا۔ اور یاد رکھیں کسی شرک کرنے والے کے لیے کوئی شفاعت سوال پیدا نہیں ہوتا ہے منہ کھول سکے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو شفیع المذنبین، یعنی گناہ گاروں کے لیے وہ شفاعت کریں گے، وہ شفیع المشرکین نہیں ہوں گے، کبھی بھی شرک کرنے والوں کے لیے کبھی شفاعت نہ کر سکے گا کوئی بھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک اپنے مومن بندوں میں شامل رکھے، استقامت عطا فرمائے، کیونکہ بڑے بڑے آتے ہیں پھسل جاتے ہیں، یقین کیجئے۔ اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم جماؤ دکھاؤ، تم جماؤ تو دکھاؤ، باقی سارا کام اللہ نے کرنا ہے، یقین کریں۔ ایسے جم جاؤ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا اللہ یہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے، پھر جم گئے تو تنزل علیہم الملائکہ، مالک فرماتا ہے ان کی جب آخری سانس آتی ہے نا تو فرشتوں کے ایسے جلوس آتے ہیں، ایسا پروٹوکال ہوتا ہے، یقین کیجئے جو بڑے سے بڑے کسی بادشاہ کا اس دنیا میں نہیں ہوا ہوگا، اس طرح عزت کے ساتھ، اور ساتھ ہی ابھی روح نہیں نکلتی، اور آگے کہتے ہیں کہ بس ختم، چلو اب ان جنتوں کی طرف جس امید کے اوپر، جس وعدے کے اوپر تم نے یہ اس طرح پوری دنیا سے گویا ٹکر لی ہوئی تھی، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، نہیں دبتے تھے، اب چلو ان جنتوں کی طرف، اس طریقے سے یقین کیجیے۔ اور اس کا جو الٹ ہوتا ہے، جو مومن نہ ہو، شرک اور کفر کے اندر لت پت ہو، ان کو یہاں روح نکالنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اب نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے، اور سخت دھمکیاں اور دھمکاتے ہوئے مارتے ہوئے یہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں وہاں برزخ کے اندر، اور پھر قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی ان کے ساتھ لگاتار برابر ان کے اوپر عذاب ہوتا رہتا ہے۔ پھر میدان محشر میں ان کو لایا جائے گا، اور مالک فرماتا ہے میں نے میدان محشر تو بنایا ہی اسی لیے تاکہ یہ کافر جان جائیں گے وہ جھوٹے تھے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرتے تھے، دوسروں کی سامنے جھکتے تھے، بالکل جھوٹے لوگ تھے۔ اس طرح سارے کچرے کو جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھکیل دیا جائے گا۔ تو اللہ کے بندوں کیا جاتا ہے، کہہ دو اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ رکوع سجدے کے لائق، اتنی بات اس نے صرف اتنا مطالبہ کیا، یقین کیجیے اس نے کچھ اور مطالبہ نہیں کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔